ٹھیک ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. میرے انتہائی واجب الاحترام راہ آپ کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ عاجزانہ غلامانہ السلام علیکم. میرے لیے ٹائم تو تھوڑا سا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سادہ احمد رڑنی بیڑنی ریڑھیں ہی بہتر ہے. چلو کچھ میں بھی شرکائے محفل ان کی بیزمانی میں کچھ چند لفظ کہنے کا مجھے شرم ملا ہے تو یہ کہہ دوں. ایک تو جو خاص خواب باتیں ہیں وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میلاد ماہ بنا رہے ہیں یہ کتوں لے اندازے، یہ میلاد جو بنا رہے ہیں اب یہ کتوں لے اندازے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک تو اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو. کسی کو برتھ ڈے کہا جاتا ہے، کسی کو پیدا ہونا کیا، کسی کو میلاد کہا جاتا ہے. عربی میں دیکھنا کہ یہ جو عقیقہ ہے یہ واجب ہے، سنت ہے. جو سنت موقع ہے واجب کے قریب چلی جاتی ہے. تو جو عقیقہ کیا جاتا ہے مرنے کا کیا جاتا ہے، پیدا ہونے کا ہے. اس بات کو سمجھ آئی آپ کو کہ میلاد ہم کیوں منا رہے ہیں بھائی؟ میلاد اس لیے منا رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کا، یہ باپ دادا کی سنت ہے. یہ جو ہم عقیقہ کرتے ہیں یہ مرنے میں کرتے ہیں، پیدا ہونے میں کرتے ہیں. یہ پیدا ہونے میں تو اسے عقیقہ ہی کہہ لینا یار، عقیقہ کہہ لے، میلاد کہہ لے، بات تو ایک ہی ہے. میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدا ہونے کو. تو جب پیدا ہونے پہ عقیقہ دیا جاتا ہے تو یہی وہی بات ہے، میلاد وہی. آپ نے پہلی بار کتنی بار یہ سنا؟ پہلے یہ مکالمہ پہلے کتنی بار سن چکے ہیں؟ یہ دیکھیں حقیقت دوسری ہے. بات اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو میلاد کتوں نے اندازے، میلاد آج پیدا ہونے والے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. سب سے عظیم نعمت امام الانبیاء ہے، سب سے عظیم نعمت امام الانبیاء ہے جن نے کفر اور جہالت سے نکالا اور جنت میں داخل کر دیا. میں یقیناً کہتا ہوں ایمان کی پوری قوت ہے کہ میرے پروردگار کا یہ بہت بڑا احسان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوا اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ. کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے آقا حضور کا امتی دوزخ میں جائے. دوزخ میں جنت و داخلہ اس کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. تو یہ بہت بڑا عظیم، تو اس کا شکرانہ ادا کریں. یہ میرے پیو نے رواج بنایا یہ کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے دے عقیقے کے، لڑکی ہو تو 1 دے. کیا لڑکی کا شکرانہ 1 دے؟ یہ میرے پیو باپ نے تو نہیں کہا، یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. یہ آج کی بات کر رہے ہیں. تو میرے آقا حضور امام الانبیاء تشریف لائے تو ہم ایسے کریں کہ ان کا شکریہ ادا، اللہ کا شکر ادا کریں. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہو کر بیٹھے ہیں، اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ اگر نہیں اس میں ہمیں بیٹھنا چاہتے اور اللہ کی رحمت نہیں حاصل کرنا چاہتے نہ سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہم بتاتے ہیں کہ تو نہ ہے، ہم بتائیں گے نا. ہم جو کرنے والے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہم میلاد کیوں بنا رہے ہیں بھائی. میلاد اس لیے کہہ رہے ہیں، میلاد پیدا ہونے کو کہتے ہیں. تو جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے عقیقہ دیا جاتا ہے، اور مرنے کا تو نہیں دیا جاتا، وہ مرنے کا نہیں دیا جاتا، پیدا ہونے پہ دیا جاتا ہے. یہ تو اور آدمی ہے تو وہ تو امام الانبیاء ہے. دوسرا افسوس سے یہ ایک بات میں گزارش کرتا چلوں، میں قبل بات کر کے کسی کا دل چیکنی ہوئی تو معاف بھی کر دینا.
محمد رسول اللہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بھی اکثر سنا کہ ہماری بخشش کا ذریعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا، کوئی شک نہیں اس میں، واقعی ایسی بات ہے، مگر میرے آقا حضور کے نانے کا نام کس کو آتا ہے؟ اس محفل میں ہاتھ کھڑا کریں کوئی کہ میرے آقا حضور کے نانے کا نام کس کو آتا ہے؟ ریکلا بھی مر گیا ہوگا۔ بات اصل میں ہے جو امام الانبیاء ہے یہ یہاں باپ کے نام پہ بلایا جائے گا، مرنے کے بعد بھی باپ کا نام آئے گا، مگر برزخ میں ماں کے نام پہ بلایا جائے گا۔ تو حضرت آمنہ کے لال تو یہ پکار تو رہے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابو جی کا کیا نام ہے۔ بنت وہب بن عبد المناف، وہ دادا ہے، وہ نانا ہے۔ نانا کون ہے؟ عبد الوہاب، واحد وہب بن عبد المناف۔ بات یہ ہے اگر یہ سیالوی شریف، یہ سیال شریف والے کے کٹھوں تکبیر نہ چلی ہوتی تو یہ بھی نہ بولتے۔ دوسرا یہ عرض کرتا چلو ہم نماز پڑھتے ہیں تو میں جس مصیبت میں پڑھا رہا ہوں وہی بات کروں گا جو اپنے دادی سنا رہا ہوں کہ جب ہی نماز پہ کھڑا ہوا ہوں تو دیکھا کہ نماز میں شرک ہو رہا ہے۔ یار کیا نماز شرک ہو رہا ہے، اسی مصیبت میں پھنسا رہا ہوں۔ نماز پڑھیں تو ہم اقرار کرتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، مگر یہ خیال اگر باہر گیا اللہ تعالیٰ کے بعد تو شرک نہیں ہوا تو کیا ہوا یار؟ پھر کرسی پہ بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو یار، یہ تھوڑا سا سوچ لیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بات بازی ہوگا۔ میرے سامنے یہاں ایک کل شاید آپ نے نہیں دیکھا، ایک مائی آئی، چلا پھرا نہیں جاتا تھا، بڑی مشکل سے کرسی پہ بٹھایا، جب میں بیٹھا ان کا آ کر تو کہنے لگی مجھے ٹالو، میں نیچے، میں ان کے برابر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ میری ہم عمر ہوگی، میری 82 کا آدمی ہوگا، تو نیچے بیٹھنے لگی۔ ایک معمولی سا ادنا سا بندہ، نبی کا ادنا سا غلام، امتی کہتے ہوئے بھی ہم جو وہ امت میں کہہ رہے ہیں، مگر کما حق ہو اگر کہیں کہ وہ محبت جو چاہیے وہ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر نماز نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے گھٹنوں کو درد ہو جاتا ہے، سارا دن منجی گندم کاٹے، باجرہ کاٹتے رہے، کام کرتے رہے، ککڑ کی تلاشی کٹائی کرتے رہے، بعد جب نماز وقت آتا ہے تو گھٹنوں کا درد ہونے لگتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ محبت ہے، اسی کو کہتے ہیں یار نماز وہ ہے جو میں سمجھا ہوں، جس مشکل سے میں نکلا ہوں، نماز وہ ہے یہ جو خاص بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، ایسا کھڑا ہو تجھے اپنے آپ بھی بھول جائے، تجھے اپنی بھی یاد میں رہے۔ یہ کیسے جو کوئی ثبوت ہے آپ کا؟ یار ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جی ہمارے جو ثبوت دینے والے موجود ہیں نا، ہم کو لقسمیں تو نہیں ہے، ہم یہ مالکوں والے ہیں، ہم کسی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی میں ایک تیر پیون ہو گیا، جب پیچھے کھینچتے تھے تو آپ درد محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا حضور کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیش ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے لاڈلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی میں تیر پیون ہو گیا، انہیں کیا مشکل ہے؟
تو نکل نہیں رہا، لیکن جب نماز پڑھنے لگا ہے جی تو نکاح نکال لینا. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی تو تیر نکال کر باہر نکال گیا. تو پوچھا کہ اے علی آپ کے تیر کا کیا بنا ہے؟ نہیں نکلا. انہوں نے کہا کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا نکل گیا کہیں. یہ نہیں، یہ نماز ہے. نماز پڑھے تو دنیا کی بات یاد آئے. کس کے سامنے کھڑے ہو یار؟ تو خالق کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارا خیال کسی دوسری طرف جائے تو آپ کی ٹانگیں درد محسوس کر رہی ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. اگر آپ کی وجود کی نماز میں ٹانگیں درد محسوس ہو رہا ہے آپ کو تو نماز آپ کی کوئی نہیں ہوئی. یقیناً بات آپ کوئی نماز نہیں. نماز پڑھے تو ٹانگوں کا درد کیسے یاد رہے؟ یہ دیکھیں بے شمار اور بھی لوگ آئے. ایک بوڑھا آیا تو میں کھڑے ہو کر انہیں سینے سے لگایا. آپ دیکھ ہی رہے تھے شاید. ایک بوڑھا آیا، چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی. جب آئے تو میں کھڑا رہا، پاس آیا تو سینے سے لگایا. انہوں نے میرا سینہ چوما. باخدا میں کبھی بھی نہ چومتا اگر خدا ان کو نہ چومتا. اس لیے اللہ نے ان سے پیار کیا تو میں نے ان سے پیار کیا. وہ اس وقت کا بوڑھا نماز تہجد کا عادی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو کھڑے رہ کر بارگاہ الہی میں اس کی حمد و ثنا کو بلند کرے تو میں اس سے پیار کیوں نہ کروں یار. اور بابا پیر شاہ غازی سرکار رحمۃ اللہ، میں بچپن کے ساتھ اس سے پیار کرتا تھا. تو اس لیے پیار میرے نہ ماما نہ چاچا نہ تایا نہ پھپھڑا نہ ماسرا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا. تو جو اللہ جس پہ راضی ہوگا ہم بھی اسی پہ راضی ہوں گے، ہم بھی اسی سے پیار کریں گے. یہ دو باتیں کہنی تھی. ایک تو حضرت آمنہ کے لال کا ذکر تو ہر جگہ ہر محفل میں ہوتا ہے، مگر دیکھا ان کے نانا جی کا کسی نے نام نہیں لیا. دل میں دکھ آیا ہے، افسوس ہوا ہے، رنج ہوا ہے. یار میرے آقا جو کائنات کی، میں کہہ سکتا کائنات کی روح، ان کی مما کے ابو کا نام نہ آئے. کلمہ پڑھے ہم، دعوے تو اتنے بڑے مان رہے ہیں، مگر دیکھنے دیں. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا جب بنیاد کسی چیز کی مضبوط ہوگی تو تعمیر تب ہوگی. امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ شفیع المذنبین نہ محمد مصطفیٰ، یہ بنیاد ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیاد ہے یہ. تو ان سے محبت اگر ہے تو ان کی مما سے محبت نہ کی جائے، ان کی مما کے ابو جان کا سے محبت نہ کی جائے تو محبت میں پھر ذرا نظر ثانی کر لینا. محبت ہے کہاں بڑی، کہاں چھپی ہوئی ہے یار. یہ سوچتے تو ہوں گے کہ بوڑھا بابا پتہ نہیں یہ کہاں چلا گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے. ویسے میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، تو میں آپ کو جو اندر میں درد تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اکثر یہی سنتا رہا ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مگر نماز کا ٹائم ہوا، اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ گپے لگا رہے ہیں. تو جس اللہ کا نام لیا، محمد رسول اللہ کا نام آیا، آپ کا دل کانپا نہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوا. کس نماز کی بات کر رہے ہو یار، کیسی نماز؟ پھر افسوس سے یہ کہتا ہے میں جس مشکل میں رہا ہوں وہ مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی ایسی بات، مگر یہ میں خامی سمجھتا ہوں، میری کمزوری کہ نماز میں اقرار کیا، پیچھے امام نے منہ طرف خانہ کعبہ شریف ہے، پیچھے امام صاحب دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف ہے. مجھے یہ کرنی نہیں چاہیے تھی مگر نادان تھا، نادانی کی وجہ سے آگے دیکھا کہ امام صاحب ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیا
میں نے تو اقرار کر بیٹھا ہوں، میں پیچھے اس امام صاحب سے، تو میں امام صاحب آگے ہے ہی نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ مگر ایک دوستو یہ میری نادانی تھی، اگر مجھے اللہ نے یہ شرم دیا تھا تو اپنے اندر ہی غرق رہنا چاہیے تھا۔ اگر امام آگے ہو یا نہ ہو، پیروی شریعت میں آپ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں، سبحان اللہ، پیروی شریعت میں اسی کے پیچھے نماز پڑھیں، تب بھی 27 نمازوں کا ثواب مل جائے، امام ہو یا نہ ہو۔ میں ایک عرض کرتا چلوں، میں امام آگے کیسے نہ تھا، ہمارے قریب کے پڑوسی ہیں میرے، مجھے فخر ہے میں ان کا پڑوسی ہوں، ان کا نام میاں محمد بخش عارض کھڑی سرکار میں، رکھ میں قربان جاؤں آپ کی محبت خلوص اور اس ذکر الہی اور محبت رسول کی وجہ سے شکایت کی، بڑے بھائی عالم دین تھے، اے میاں محمد بخش میرے پیچھے اما جی نماز نہیں پڑھتا، آون دے آئیے ممدائی آون دے، جب گھر گئے اور ممدائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ نہ اما جی پڑھوں گا، کوئی بھی والدین کا نافرمان ولی اللہ تو جانے مسلمان ہے نہ بھی، اس میں بھی شک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والدین کا نافرمان ہو تو ولی اللہ بن جائے، آئے کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جاؤں ماں کی قدموں میں، یہ جس نے ہماری تکلیفیں برداشت کی، ہماری غلطیوں کو درگزر کرتی، پھر بھی ہماری پرورش کرتی تھی، قربان جائے اس ماں کی شان ہے۔ ہاں میں جی اب نماز پڑھوں گا، دوسرے دن نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پہلی رکعت میں بھاگ کر گھر آ گئے، تو بڑے بھائی پھر انہوں نے شکایت کی، آج میاں محمد نے ایک نواں گل کر کے ہاتھ دیا، نواں گل نکالا ہے، میں کہا وہ کیا؟ آج پہلی رکعت میں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ انہوں نے کہا او میاں محمد کیوں آج ایسا کیا؟ ہماری آپ میں پنجابی جو ہے نا ہماری زبان میں بڑے بھائی کو لالا کہتے ہیں، ہم بھی لالا کہتے تھے اپنے بڑے بھائیوں کو، لالا تو بچوری موڑن چوڑ کے سو میں کیا میرا کیڑے والا مرسنت ہے، میں اس وقت کہا تھا جوان نماز کا پڑھا، میں آپ بچیری تلاش کرنے کے لیے چلے گئے تھے تو میں نے کہا دھو چلے گئے تو شاید وہ کس وقت واپس ہوں تو میں اس لیے کہا چلا گیا، تو انہوں نے کیا بھائی اور میاں محمد باغ یہ کیا ہے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، لالے سے پوچھ لو، زہر عالم دین تھے، مفکر اسلام تھے، ان کی اردو انہوں نے بولنا تھا، انہوں نے کہا میاں محمد سی کیا ہے؟ واقعی میں نے چوہڑا والے کنویں میں کنواں تھا وہاں، تو وہاں میں نے اپنی گھوڑی کو وہاں لیرا ہوا تھا، رسا لگا کر باندھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بچیری تھی وہ آگے پیچھے بھاگ رہی تھی، تو میں نے کہا کنویں میں نہ گرنا چاہے، تو میاں محمد ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ یہ تھی بات ہے کہ آگے فرض کیا کہ امام صاحب بچیری موڑنے میں سے ٹر گئے یا گھر میں دودھ ملنے پہ، تو یار میں کس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ کبھی یہ خلش رہی دل میں، کبھی یہ مجھے تکلیف تھی، مگر یہ دیکھا ایک قانونی شریعت ہے، اور تمہاری نماز ہو یا نہ ہو، اور تو پڑھی نماز ہے، تو پڑھ، شریعت کے بڑھ ماننے ہم نے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے با جماعت نماز پڑھو، 27 نمازوں کا، امام ہو یا نہ ہو تو جماعت میں نماز پڑھ، بات دیر میں ہو شاید میری مشکل حال ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ شکر تیری ذات پاک نہ، سب سے بڑا احسان اس کا یہ کہ مجھے جھکنے کی توفیق دی، یا اللہ ساری دنیا میں چھن جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا اللہ تیرا در مجھ سے نہ چھوٹ جائے، میرے دل میں ابھی اس وقت بھی جو فکر ہے یہی ہے، یا اللہ اگر میری جان جاتی ہے تو جائے، یا اللہ تیرے در پر جھکنے کی توفیق نہ جائے، یہ مجھے نہ ہو کہ ایسا کہ میں تیرے در سے شکر کی مجھے توفیق دی، سب سے بڑا احسان تیرا ہی ہے۔ میرے دوستوں تھوڑا سا وقت رہ گیا، اگر اللہ کی رضا کے لیے جو وقف کر لے اس زندگی کے سانس کو، کوئی سانس
सांस आए उसी के नाम से, बाहर आए तो उसी के नाम से, अंदर जाए तो उसी के नाम से। मैं ईमान की पूरी कुव्वत से कहता हूं, जब अल्लाह के जिक्र से आपका कल्ब जारी रहेगा, अल्लाह के जिक्र के बगैर धड़केगा ही नहीं, सांस चलेगा ही नहीं, तो आपके खून के हर खुलिये से जिक्र इलाही नमूदार होगा। आपके जितने खुलिये खून के सब जिक्र से खून की हरकत कर देंगे तो बदन पाक हो जाएगा। जब बदन आपका पाक हुआ, ईमान की पूरी कुव्वत से कह दो बाबे आदम को भी दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी देखो, लुत्फ अंदोज हो। क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार। ये बैठकर वाकर निकालने वाली नमाजें छोड़े, नमाज हकीकी में गुरूब हो जाए, ऐसे गुरूब होए जैसे सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है, तो अंधेरे में कुछ चीज नजर नहीं आती। नमाज पढ़े खास बात है अल्लाह ताला के, फिर अल्लाह याद रहे, अपना वजूद भी खत्म हो जाए, टूट जाए, टूट कर नमाज पढ़ो यार। एक ही मुझे तो तकलीफ थी अपनी जिंदगी की, वो मैंने आपसे होशगुजार की है कि जिस परेशानी में डूबा रहा हूं, रोता रहा हूं, एक वक्त आया माँ की दुआ, मेरे अल्लाह का एहसान, आका हजूर की नजर अनायत, और दूसरा ये जो बच्चा यही पे मस्जिद है, यही पे नमाज हो जाएगी, पढ़े हम तो नमाज हो जाती है जहाँ भी पढ़े। ये मेरा बच्चा पैदा हुआ, इसमें भी मुझे खास एक बात मिली कि 3 जगह गया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो यही कहते थे कि ये तो डेड है, ये काट कर निकालना पड़ेगा, ये पैदा नहीं हो सकता। ये समीउल्लाह जो मेरे पास बैठा है, तो ऐसे हुआ कि मैंने हजरत साहब ने फरियाद की, मेरी 7 बेटियां वीर खटाने के लिए वीर को गोद में लेकर खुश होने के इंतजार में बैठी थी, तो मैं क्या सुन रहा हूं, तो डॉक्टरों ने तो कह दिया कि ये तो डेड हो चुका है। हजरत पीर औलिया बादशाह फारूक उनको फोन किया कि मेरा इतना बड़ा 6000 औलिया का सरताज मेरा पीर हो, तो मुझे ये खबर सुन रहा हूँ 6 महीने इंतजार में थी कि हमारा वीर आ रहा है, तो वो उसकी तो ये खबर सुन रहा हूँ। तो मेरे पीर मुर्शिद हजरत पीर औलिया बादशाह फारूक मुझे उन्होंने झिड़क कर कहा, जाओ भागो घर, अल्लाह की रजा पर राजी रहना बेहतर है, अल्लाह आपकी उन बच्चियों को वीर यही वीर देगा खिलाने के लिए, खेलेंगी ये बच्चियां। मैंने उनको कहा कि हम डिस्चार्ज करें, घर जाएंगे। डिस्चार्ज के उन्होंने कागज ना इतने में समीउल्लाह अपनी जिंदगी के लम्हात लेकर दुनिया में तशरीफ लिया। ये जब पैदा हुआ तो वो मैंने कहा कि आप तो डॉक्टर, जो डॉक्टर साहब आए, ये आप तो कह रही थी ये तो डेड हो चुका है, इसे तो काट कर निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये मुझे अजय नहीं अपना, हमें नहीं ये बता। तो मैं ये 1.5 साल का था, तो मैं नदी इसको घर छोड़ा, अगर मेरा होता तो मैं इसकी परवरिश करता, या अल्लाह ये तूने ही पैदा किया, तू इसको संभाल। मैं 1.5 साल का था तो इसको घर में छोड़ा। 1.5 साल का बच्चा दूध पीता हुआ घर छोड़कर जाना बड़ी मुश्किल की बात है। मैं और मेरी बीवी दोनों आज पे चले गए, हजूर के कदमों का हाथ जोड़कर, ताकि आका हजूर आपने बेशुमार एहसान किए, पूरी उम्मत के एहसान किए, मैं भी आपका आदमी सा उम्मती हूँ, अकीर हूँ, गुनाहों से शर्मिंदा हूँ, मेरे बच्चे को भी कबूल कर। मैं वहां चढ़ावा दिया, ये लो आप मेरा बच्चा। उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका वार दिन ब दिन नात खानी में आगे ही बढ़ता रहा। अब ये अल्लाह के फजल से इसी माह में ये मदीने जा रहा है, इसी माह में बुलाने वाले जिनकी गोद में, जिनकी कदमों में मैंने ये चढ़ावा दिया था, उन्होंने बुला लिया। ये आप मान लें इसको, अगर मेरे आका हजूर की मर्जी न हो तो जा नहीं कर सकेगा।
جاتے وہی ہے جن کو سرکار بلائے، جو سرکار نے بلائے تو کوئی جا نہیں سکے گا۔ تو میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا، اندر زخمی تھا، آپ دوست ہیں میرے، سارے مہمان ہیں، آپ کا میزبان ہوں میں، کہ آپ نے درد کا میں اظہار کیوں نہ تھا، آپ دوستوں سے میں نے کیا ہے۔ تو یہ آئندہ 11ویں پہ کو ولیمہ تو ہے نہیں ہے کہ آپ آئیں، آنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، محمد رسول اللہ کی محبت میں آنا ہے۔ تو پہلے انتظار رکھے کہ ہم نے وہاں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کی بھیک مانگیں گے، اپنے پیارے نبی کے نغمے گائیں گے، تو محمد رسول اللہ کے گیت گائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی آپ کو، ان کی نگاہ نظر بھی آپ کو، چونکہ وہ امام الانبیاء ہے، آپ اپنے نبی کی محبت کریں گے، سارے نبی آپ سے پیار کریں گے، سارے نبیوں کا دیدار بھی ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔